رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لي وزیرا من اہلی. سورہ غافر کی آیت نمبر 6 میں، سورہ نمبر 40 کی آیت نمبر 6 میں جو الفاظ آئے ہیں قرآن میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، بالکل تقریباً ایسی الفاظ سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 33 میں 33 میں آئے ہیں. كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا، جس کا معنی یہ ہے، سورہ غافر کی آیت کا معنی یہ ہے کہ اسی طرح آپ کے رب کا حکم کافروں پر ثابت ہو گیا کہ وہ دوزخی ہیں. اور سورہ یونس میں اسی طرح آپ کے رب کی یہ بات تمام فاسق لوگوں پر کے حق میں ثابت ہو چکی ہے کہ یہ ایمان نہ لائیں گے. اب بس فرق یہ ہے کہ سورہ غافر میں کہا کافروں پر ثابت ہوگی، سورہ یونس پہ کہا ہے فاسقوں پہ، کہ فاسق یعنی جو نافرمان لوگ ہیں. اب دیکھنا ہے ایسا کیوں ہے. سورہ غافر میں تو بڑا آسان ہے. اگر میں آپ کو یہاں کا سارا سیاق و سباق دکھاؤں سورہ غافر کا، تو پیچھے جا کے دیکھیں سارے کافروں کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں. آیت نمبر 4 سے اگر آپ دیکھ لیں، اس کے ترجمے کو پڑھوں گا میں انشاءاللہ. گناہ کے اللہ تعالیٰ کی آیات میں وہی لوگ جھگڑے کرتے ہیں جو کافر ہیں. پھر آگے کافروں کے قوم لوح نے اور ان کے بعد کی گروہ نے بھی جھٹلایا اور ہر امت کے اپنے رسول کی گرفتار کر لینے کا ارادہ کیا اور باطل کے ذریعے کچ بحثیں کی. اور پھر آگے کافروں کی بات چل رہی ہے. اسی طریقے سے سورہ یونس میں ایسا کیوں گیا کہ کافر کیوں نہیں کہا، فاسق کیوں نہیں؟ فاسق کافر جو ہے اس نے تو انکار کر دیا نا، مطلب کفر کیا، چھٹلا دی بات کو. لیکن فاسق یہ ہے جو نافرمانی کرتا ہے. انگلش میں بھی آپ دیکھیں ڈس اوبیڈ لکھا ہے نا. اب میں اگر آپ کو اس کا سیاق و سباق دکھاؤں، اس میں کفر کی نہیں بلکہ وہ تو مانتے ہیں الٹا. اگر آپ اس کے سیاق و سباق میں دیکھیں، آیت نمبر لیٹس سے 31 میں، تو وہ کہتے ہیں آپ کے کہیے کہ وہ کون ہے جو تم کو آسمان و زمین سے رزق پہنچاتا ہے، کون ہے جو تو کانوں اور آنکھوں پر پورا اختیار رکھتا ہے، کون ہے جو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، مردوں کو زندہ سے نکالتا ہے، وہ کون ہے جو تمام کاموں کے ضرور وہ یہی کہیں گے کہ اللہ. جب وہ مان رہے ہیں تو یہاں پہ ان کو کافر کہنا مناسب نہیں تھا. یہ ساتھ میں شاید شریک ٹھہرا لیں لیکن ان کو کافر کہنا مناسب نہیں تھا، بلکہ اگلی آیت میں بھی ان کو صرف یہ کہا جا رہا ہے سو یہ اللہ تمہارا رب حقیقت رب، پھر حق کے بعد اور کیا رہ گیا بجز گمراہی کے، پھر کہاں پھرے جاتے ہو. یہ پھرے جا رہے ہو لیکن مان رہے ہو کہ اللہ حق ہے. تو یہاں پہ ان کو کافر کہنا مناسب نہیں تھا، فاسق کہہ دیا. اور پھر یہی بات اب دیکھیں یہاں پہ چونکہ تھوڑا یہاں پہ حق کو تو مان رہے ہیں تو لہٰذا وہ پورا کافر نہیں کہا، زیادہ مناسب تھا فاسق کہا جاتا ہے، یعنی ایک بات کو مان تو رہے ہیں. جبکہ سورہ غافر میں تو کسی چیز کو نہیں مان رہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ قوم نوح نے ان کے بعد کے گروہ نے بھی جھٹلایا، ہر امت نے اپنے رسول کو گرفتار کر لینے کا ارادہ کیا اور باطل کے ذریعے کچ بحثیں کی تاکہ ان کسی حق کو بگاڑ دیں، پس میں نے ان کو پکڑ لیا. تو یہاں پہ تو پوری اگینسٹ ان کے خلاف مطلب پورے طاقت سے ان کے خلاف ہوئے ہیں. یہاں پہ کوئی ماننے کی بات ہی نہیں. لہٰذا یہاں پہ زیادہ مناسب تھا انہیں کہا جاتا کافروں پر ہی بات ثابت ہوگی، جو چھٹلانے جو ہیں وہ کفر کرنے والے لوگ ہیں، جو بے ایمانی ڈس بلیو کرنے والے لوگ ہیں. جبکہ سورہ یونس میں چونکہ مان رہے ہیں اس لیے. دوسری چھوٹی سی بات میں آپ کو ساتھ ساتھ بتا دوں، وہ یہ ہے کہ یہاں پہ آخر میں کہا کہ تیرے رب کی بات جو ہے سورہ غافر میں جس طرح یہاں پہ کہا تیرے رب کی بات ثابت ہو گئی کہ کافروں پر ثابت ہو گیا کہ وہ دوزخی ہیں، جبکہ یہاں پہ کہا کہ تیرے رب کی بات فاسقوں پر ثابت ہو گئی کہ یہ ایمان نہ لائیں گے. اور یہ اس طرح کیوں ختم کیا؟ انہم لا یؤمنون، یہاں پہ کہا انہم اصحاب الجحیم. یہاں پہ اصحاب الجحیم کہنا زیادہ مناسب تھا کیونکہ آگے بات یہاں پہ انجام کی بات ہو رہی. پچھلی آیت میں کیا ہوئی؟ سو میری طرف سے کیسی سزا ہوئی، بس میں نے ان کو پکڑ لیا سو میری طرف سے کیسی سزا ہوئی. یہ آخر انجام کی بات ہے. اور اگلی آیت میں بھی وہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ دعا کرتے ہوئے فرشتوں کی طرف سے کہ تو انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے اور اس کے اپوزٹ جنت میں ڈال دے، ہمیں رب تو انہیں ہمیشہ والی جنتوں میں لے جا. تو یہاں پہ جنت اور جہنم کے کانٹیکسٹ چل رہا ہے، اس لیے یہاں پہ بہتر تھا دوزخی کہا جاتا. جبکہ سورہ یونس میں جہاں کہا کہ یہ لوگ ایمان نہ لائیں گے، یہاں پہ ان کو دلائل دیے جا رہے ہیں کہ ابھی آپ کے سامنے میں نے دلائل پڑھے کون ہے جو یہ کرتا ہے، کون ہے جو یہ کرتا ہے. اس کے بعد بھی اگلی آیت میں بھی یہی دلائل چل رہے ہیں کہ آپ یوں کہیے کہ کیا تمہارے شرکاء میں سے کوئی ایسا ہے جو پہلی بار بھی پیدا کرے پھر دوبارہ بھی پیدا کرے. پھر آگے اگلی آیت میں بھی چل رہی ہے آپ کہیے کہ تمہارے شرکاء میں کوئی ایسا ہے کہ حق کا راستہ بتاتا ہو، آپ کہہ دیجیے اللہ ہی حق کا راستہ بتاتا. تو کسی کو دلائل دیے جا رہے ہیں.
ایمان لانے کے لیے. تو یہاں پہ زیادہ مناسب، یہاں پہ الٹیمیٹ آپ کا ٹھکانہ نہیں دکھایا جا رہا، لہٰذا یہاں پہ زیادہ مناسب تھا یہ ایمان ڈالے، ایمان کی بات ہے. سبحان اللہ. تو ہر لفظ اپنے سیاق و سباق کے مطابق بالکل بہترین طریقے سے پلیسڈ ہے. یہ ایک مثال، قرآن بھرا ہوا ہے ان کی مثالوں سے. اللہ تعالیٰ ہمیں یقین کی حد تک ایمان دے. سبحانک اللہم و بحمدک، کہ یہ یقین ہے کہ یہ کسی انسان کا لکھا ہوا کلام نہیں ہو سکتا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.